السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قربانی کور سن 1441 ہجری بمطابق جولائی 2020 آج چوتھا سبق ہے۔ تمام شرکاء کو سبق کی شرکت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس علمی ذوق کو مضبوط فرمائے، اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں قربانی کے جو مخصوص ایام جس کو ایام عاشرہ کہتے ہیں، ایام عاشرہ کے متعلق تفصیلی باتیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ اس میں روزوں کی اور نوافل کی، تہجد کے بارے میں، اسی طرح ناخن بالوں کے احکام ہیں، تکبیرات تشریق ہیں، ایام تشریق ہے، اس جیسے مسائل کی بحث ہوگی۔ پہلے نمبر پر ان ایام کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ روزوں کے متعلق حدیث پاک میں آیا کہ ذوالحجہ کے جو روزے ہیں 9 روزے، نام تو عشرہ کہا جاتا ہے لیکن روزے 9 ہوتے ہیں کہ عید کے دن کا روزہ ناجائز ہے۔ تو ایک دن کا روزہ فرمایا کہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جو 9ویں ذوالحجہ کا روزہ ہے یوم عرفہ کا، وہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ، ان گناہوں کے لیے وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمت کرنی چاہیے، روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی ہے، وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، جوانی ہے، تو اس نعمت سے نفع اٹھا کر یہ روزے رکھ لینے چاہیے۔ کل کو جب بڑھاپا آ جائے گا، بیماری آئے گی، رکھ نہیں پائیں گے، دل چاہے گا کاش کہ صحت جوانی ہوتی تو میں روزے رکھتا۔ پہلے چونکہ رکھ رہے تھے، اب عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پنشن جاری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سابقہ ترتیب کی برکت سے روزہ رکھے بغیر ہی روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز ہے راتوں کی فضیلت۔ قرآن پاک نے والفجر ولیال عشر میں ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ رب العزت جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں وہ اس چیز کی تکریم اور باعث عزت اور باعث شرف ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ یہ راتیں اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، تو ان راتوں میں کم از کم تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تو جماعت سے پڑھنی ہے، مرد جماعت سے پڑھیں، خواتین گھر میں اہتمام کریں، وہ تو فریضہ ہے، اس کے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب راتیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، تو جب ان 10 راتوں میں تہجد کا اہتمام ہو جائے گا، شاید اللہ پاک پکی عادت بنا دے تو پورے سال کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے، اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ علاوہ ازیں ان دنوں میں اور ان راتوں میں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فضیلت کے اوقات میں اعمال کا جس طرح ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا پکڑ اور سزا بھی سخت ہو جاتی ہے، تو گناہوں کا بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک اہم بات ان ایام میں ہے، ان گناہوں میں سے ہی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لینا۔ جب ہم قیمتی جانور اللہ کے لیے قربان کرنے پر تیار ہیں، لاکھوں روپے کے جانور، تو کیا اپنے من کو اور اپنی نفس کو
اور اپنی ضد کو اللہ کے لیے قربانی کر سکتے؟ جو 1.5 لاکھ کا بیل ذبح کر رہا ہے، 50,000 کا، 25,000 کا، 30,000 کا بکرا ذبح کر رہا ہے، تو ایک ایسی چیز کو ذبح کرنا جو قیمتی ہے ہی نہیں، بے قیمت ہے، اور بلکہ نحوست ہے اور گندی چیز ہے، وہ ضد ہے، وہ انانیت ہے، قابل نفرت چیز ہے، تو اپنی محبوب اور قیمتی چیز ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو گندی اور قابل نفرت چیز کو ذبح کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے ان دنوں اور ان راتوں میں جس کے ساتھ بھی بول چال آپ کا بند ہے، اس سے جا کے خود معافی مانگ لیں، چھوٹا ہے تب بھی معافی مانگ لیں، غریب ہے تب بھی اس سے معافی مانگ لیں، اور خود کسی سے ناراض ہیں تو اس کو معاف کر دیں۔ عید آ رہی ہے، خوشی کا موقع ہے، اس سے پہلے اپنے دل کو ہر طرح کی میل کچیل سے، نفرتوں سے خالی کر لیں، دل خالی اللہ کی محبت کے لیے خالی ہو جائے، پھر قربانی ذبح کریں گے، انشاءاللہ اس کی جو برکات ثمرات ہوں گے وہ پھر نرالے ہی ہوں گے۔ چوتھا مسئلہ سمجھیں کہ ایام تشریق میں، یہ ایام اضحیہ 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک جن حضرات نے قربانی کرنی ہے، ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ان ایام میں اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹیں، اور جب قربانی ہو جائے، جانور پر چھری پھر جائے، اس کے بعد اپنے ناخن بال وغیرہ کاٹیں، ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے ہی اپنی حجامت وغیرہ بنا لیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ حکم ایک مستحب امر ہے، اگر 40 دن سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، حجامت نہیں بنائی، یہ بغلوں کے بال وغیرہ صاف نہیں کیے، پھر تو اس کی صفائی واجب ہے۔ اور کوئی آدمی ان ایام میں اگر ایسا کر بھی لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، بال کاٹ لیتا ہے، تب بھی اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ تھوڑا سا صدقہ کر دے۔ باقی یہ امر مستحب ہے۔ قوم کا عجیب مزاج ہے کہ فرائض چھوٹتے ہیں، مستحبات کا اہتمام بڑا کرتے ہیں۔ ان دنوں میں لوگ ناخنوں اور بالوں کے مسائل بہت پوچھتے ہیں، اور پوچھنے والے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سال بھر نماز بھی نہیں پڑھتے، تو نماز چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بال ناخنوں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور ایک مسئلہ ان ایام کا ہے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مبارک کلمات ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیریں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہنا واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے کہیں، خواتین آہستہ آواز سے۔ نماز چاہے جماعت سے پڑھے یا اکیلے پڑھے، شہر والے ہیں یا دیہات والے ہیں، قربانی اس نے کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہر عاقل مسلمان پر تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، ایک مرتبہ کم از کم ضرور کہے، اور الفاظ بھی صحیح ادا کرے اور الفاظ سیکھ لینے چاہیے۔ ایام تشریق 5 ہیں اور ان 5 دنوں میں یہ تکبیرات کہنی ہے۔ اور تکبیرات تشریق کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر تکبیرات کہنا بھول جائے اور نماز کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے منافی ہو، مثلا اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹا، کسی سے بات چیت بھی نہیں کی، اور سینہ قبلے سے نہیں پھرا، تو جب تکبیر یاد آ جائے تو تکبیر کہہ دینی چاہیے۔ اگر نہیں یاد آئی اور منافی نماز کام کر چکا ہے تو اس کی قضا کا وقت ختم ہو گیا، اب صرف توبہ استغفار ہے، اب تکبیرات کا وہ وقت نہیں رہا۔ تکبیرات تشریق کے سلسلے میں تیسرا مسئلہ ہے قضا نمازوں کا۔ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایام تشریق میں ہی کوئی نماز رہ گئی، پھر اسی سال ہی اس نماز کی قضا کر رہا ہے دوسرے وقت میں، اس صورت میں تکبیرات تشریق کہیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے کی کوئی رہی ہوئی نماز ان ایام میں قضا کر رہے ہیں، تو اس صورت میں قضا نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق نہیں کہیں گے،
اور تیسری صورت یہ ہے کہ انہی ایام تشریق کی کوئی رہی ہوئی نماز ایام تشریق کے بعد قضا کر رہے ہیں، اس صورت میں بھی تکبیرات تشریق قضا نمازوں کے بعد نہیں کہیں گے۔ اور بڑی اہم بات تکبیرات تشریق کے سلسلے میں یہ سمجھیں کہ تکبیرات تشریق ایک درس وحدانیت ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت بندہ بار بار بولتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو ان تکبیرات کو کہتے ہوئے اللہ رب العزت کی عظمت کو دل میں بٹھانا، اس کی وحدانیت کو دل میں بٹھانا، شرک اور شرکیہ اعمال سے، شرکیہ نظریات و تصورات سے توبہ کرنا، یہ بڑا ضروری ہے کہ عبادت میں، ذات میں، صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جانور بھی اسی کے نام پہ ذبح، صدقہ خیرات اسی کے نام کا، غیبانہ پکار اسی کے نام کی، یہ ایک پورا ایک سلیبس ہے وحدانیت کا جو ان 5 دنوں میں امت مسلمہ کو سکھایا جاتا ہے۔ اور ان ایام کے مستحب اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جانور قربانی کے دن سے کچھ دن پہلے لے لیا جائے، پھر اس کی خوب خدمت کی جائے، اس سے محبت کی جائے، خوب اس کی خاطر مدارات ہو، اس کو گویا کہ نرالے طریقے سے پالا جائے، لاڈلا بنا کر۔ پھر عید والے دن عید کے مستحبات میں سے یہ ہے کہ وہ غسل کرے اور اچھے کپڑے پہنے، نئے ہوں تو اچھی بات ہے، نئے نہ ہوں، پرانے ہوں لیکن دھلے ہوئے ہوں، کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور کچھ کھائے پیے بغیر عیدگاہ کی طرف جائے۔ اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اگر ممکن ہو تو پیدل جائے، اگر عیدگاہ دور نہیں ہے پیدل جا سکتا ہے تو پیدل چلنا زیادہ افضل ہے۔ اور ایک حکم یہ بھی ہے کہ بڑی عید قربان پر گھر سے جاتے ہوئے اونچی آواز سے تکبیرات تشریق ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسے مزے لے لے کے اونچی آواز سے تکبیرات تشریق ہے۔ جدھر سے گزرے گا دائیں بائیں جو دیواریں، پتھر، تنکے، جھاڑیاں، درخت، جو بھی اس کی آواز سنیں گے، قیامت کے دن اس کے اس مبارک کلمات پر گواہی دیں گے۔ اور یہ آج بڑا المیہ ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، گالیاں دیتے، لڑائی جھگڑا اونچی اونچی آواز سے کرتے نہیں شرماتے، موبائل پر باتیں کرتے نہیں شرماتے، لیکن اللہ کا نام اونچا لیتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں۔ وہ جی کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم نے تو اپنے اللہ کو پکارنا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس موقع پر اونچی آواز سے تکبیرات کہی جائیں۔ اور ایک حکم یہ ہے کہ واپسی پر اگر ممکن ہو تو راستہ تبدیل کر کے ہیں، واپسی پر بھی تکبیریں کہتے ہوئے ہیں، واپسی پر بھی راستے آپ کے گزرنے کی گواہی دیں گے۔ اور ایک بڑا اہم ادب یہ ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ جن کے والدین دونوں یا ایک زندہ ہیں، روئے زمین پر وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ جب عید کے بعد گھر آئیں تو سب سے پہلے والدین کے پاس جائیں، والدین کے قدموں پہ ہاتھ رکھیں، پاؤں کو بوسے دیں، ان سے ملیں، ان کو ہدیہ تحفہ پیش کریں، ان سے دعائیں لیں، پھر اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوں۔ صاحب اس دن کا یہ بھی ہے کہ اپنے کھانے کا جو آغاز ہے، عید کے بعد واپس آئیں، کھانے کی ابتدا اپنی قربانی کے گوشت سے کریں، افضل یہی ہے۔ لیکن اگر قربانی لیٹ ہے، کسی وجہ سے دیر ہو جائے گی، بھوک زیادہ لگی ہے تو کوئی اور چیز کھا پی لیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں بعض غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ 12 ذوالحجہ غروب آفتاب سے پہلے کوئی شخص مالدار ہو گیا، پہلے فقیر تھا، قربانی واجب نہیں تھی، تو 12 ذوالحجہ غروب آفتاب سے پہلے کہیں سے کچھ اس کو آ گیا، وہ مالدار بن گیا، نصاب پورا ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کو چاہیے کہ جانور خریدے اور ذبح کرے۔ اگر اتنا موقع نہیں ہے، قربانی واجب ہو گئی، ٹائم گزر گیا، سستی کی ہے، تو اس پر قضا لازم ہے،
اس کو چاہیے کہ اس کے بعد پھر اس کی قیمت کا صدقہ کرے۔ اور ایک بڑی اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بڑے جانور میں جتنے لوگ صحیح گویا شریک ہیں، ان سب کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک کا عقیدہ اگر گڑبڑ ہوا تو اس کی سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایسے عقیدوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ مثلا جو منکرین ختم نبوت قادیانی ہیں اور قادیانیوں کے ہم نوا ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کو اچھا سمجھنے والے، ایسا کوئی شخص اگر شریک ہے اس کی وجہ سے سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح منکرین صحابہ کرام و اہل بیت علیہم الرضوان، اسی طرح شرکیہ عقیدہ رکھنے والے، تحریف قرآن کے قائل جو اس قرآن پاک کو صحیح نہیں سمجھتے بھی اس میں تحریف ہو گئی ہے، اسی طرح احکام شریعہ اور سنت مبارکہ کا مذاق اڑانے والے جو عام آج رواج پڑ چکا ہے، اور اسی طرح لبرل سوچ کے جو حاملین ہیں اور سیکولر سوچ کے حاملین، ایسے لوگوں کی شرکت سے سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بڑے جانور میں جو شرکاء ہیں سب کی آمدن حلال ہونی چاہیے۔ 6 لوگوں کی آمدن حلال ہے اور ایک بندے کی آمدن حرام ہے تو اس کی وجہ سے بھی سب لوگوں کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ مثلا بینک ملازم ہے، سودی کاروبار کرنے والا، بہت سے لوگوں نے پیسے رقمیں جمع کرائی ہوئی ہیں، فکس ڈپازٹ، ہر مہینے ان کو فکس مل جاتا ہے، کسی نے بچت اسکیم میں، کسی نے ڈاکخانے میں، کسی بینک میں، ان سب کی آمدن حرام ہے۔ اسی طرح انشورنس کا جو سسٹم ہے اور انعامی بانڈز کی جو رقم ہے، یہ کاروبار بھی حرام ہے، تو حرام مال سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت حرام مال کو قبول نہیں فرماتے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ قربانی کے ایام میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شکار کرنا جائز نہیں ہے، یا قربانی کے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کو ویسے کسی مہمان کے لیے ذبح کرنا ناجائز سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ قربانی کے ایام میں بھی کوئی اور جانور بطور مہمان نوازی کا ذبح کر سکتے ہیں، شکار کر سکتے ہیں، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ بعض لوگ 9 ذی الحجہ کو یوم الحج قرار دے کر حجاج کرام کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی کیفیات میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی جاہلانہ بات ہے۔ حجاج کرام کی مشابہت سے نہ کوئی ثواب ملتا ہے، نہ اجر ہے، بلکہ اس پر کوئی فضیلت کا اگر تصور ہوگا تو یہ بدعت بن جائے گی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور آج کی نشست کا آخری مسئلہ، بعض لوگ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں اور ان کی عادت ہوتی ہے، تو ذو الحجہ میں بھی ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں۔ ایام 20 13، 14 اور 15 ہیں، لیکن یاد رکھو ذو الحجہ میں 13ویں کا روزہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اگر روزہ رکھنا ہے تو 14، 15 کا رکھے، 13ویں ذو الحجہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ یہ ایام تشریق کا حصہ ہے۔